جو کیول اللہ کو مانے اور قرآن پہ مانے وہ تو اچھا، جو نہ مانے اس کو تم گردن کاٹنے کو کہتے ہو. قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. یہ قرآن میں ایسا کہہ رہے ہیں. تو یہ کیسے دھرم ہوگا کہ اگر میرے اللہ تعالیٰ پر تم نہیں مانتے، یدی میرے قرآن پہ نہیں مانتے، میرے محمد صاحب پہ نہیں مانتے تو میں تمہاری ہتیا کر دوں گا؟ یہ دھرم ہے؟ یہ مار کاٹ کا دھندا ہے، یہ دھرم نہیں ہو سکتا. سناتن دھرم کیا کہتا ہے؟ سروے بھونتو سکھینا سروے سنتو نرامیا سروے بھدرانی پشینتو ما کشچت دکھ بھاگ بھویت ایم نجہ پرو ویتی گణنام لگھو چیتسام ادار چریتانام تو وسودھیو کٹمبکم سنگ چھدوم سموددوم سمو منانسی جانتام دیوا بھاگم یتھا پوروے سنجانانام اپاس. نہیں بھائی، آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. قرآن کی کسی بھی آیت کو آپ اگر پڑھیں گے اور اس کا معنی سمجھیں گے تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر سمجھنا پڑتا ہے. قرآن کی کوئی بھی آیت سمجھنے کے لیے اس کا وجہ نزول سمجھنا پڑتا ہے. کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی اور کس وقت نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ قرآن سمجھ نہیں پائے ہیں. یہاں قرآن سمجھنے کے لیے 10 سال 15 سال بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، عالم بنتے ہیں، پھر جا کر وہ قرآن کو سمجھتے ہیں. بلکہ پھر بھی مکمل طور پر وہ نہیں سمجھ پاتے تو تفسیر کا وہ سہارا لیتے ہیں. قرآن ایک وسیع کتاب ہے، تو قرآن آپ اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ کسی عالم سے، کسی مفتی سے رابطہ کرتے. یوں ہی آپ اس آیت کو لے کر کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن میں ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ. تو اس کے علاوہ بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جس کا صرف آپ ترجمہ اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کو یہی لگے گا کہ قرآن میں ایسا ہندوؤں کے خلاف مارنے کاٹنے کی باتیں کی گئی ہے. اسی طرح آپ کو اس آیت میں بھی غلط فہمی ہوئی ہے. جس آیت کریمہ کو آپ نے پڑھا ہے اس کا دراصل پس منظر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا پس منظر یہ تھا کہ جب مکہ میں اسلام پوری طرح سے پھیل چکا اور اکثر لوگ اسلام میں داخل ہو چکے، گنے چنے یہودی حضرات بچ گئے تھے، تو وہ لوگ اب سازشیں کر رہے تھے. جو پڑوس میں یعنی مکہ کے ارد گرد میں جو عیسائی اور یہودی رہتے تھے ان کے پاس جا کر کے اسلام کو مکمل طور پر مٹانے، تباہ و برباد کرنے کی سازشیں رچ رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے یہ قرآن کی آیت کو نازل فرمایا کہ وہ لوگ جو اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، تم کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں اور اسلام کو مکمل طور پر نیست و نابود کرنے کی بات کرتے ہیں، ان سے لڑو، ان سے جنگ کرو، کیونکہ وہ خود چاہتے ہیں. وہ لوگ اسلام قبول نہیں کرنے والے بلکہ وہ لوگ لڑنے والے ہیں. اسلام قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ سکون سے بیٹھیں گے، بلکہ وہ ہمیشہ پیٹھ پیچھے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، اسلام کے خلاف سازش رکھتے ہیں اور وہ آپ کو دشمن سمجھتے ہیں. تو ان سے لڑو جو ایمان نہیں لاتے ہیں. تو یہ وجہ ہے. لیکن اس آیت کریمہ کو ابھی کے لیے آپ جو فٹ کر رہے ہیں زبردستی، یہ تو کسی عالم نے ہندوستان میں کہا. اگر ایسا ہوتا تو قرآن پاک کی اس آیت کو علماء بیان کرتے کہ بھئی اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے تو یہاں جو ہے جنگ کرو، یہاں مارو کاٹو. ایسا تو نہیں ہو رہا ہے. تو اس کی جو وجہ نزول اس کا جو تھا وہ میں نے آپ کو بتایا. تو قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر آپ سمجھیے، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیے، اس کی وجہ نزول سمجھیے. آپ یوں ہی لوگوں کو گمراہ مت کیجیے. اس کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ یہ ایکس مسلم ہے، یعنی پہلے یہ مسلمان تھا، اب اس کے دماغ میں جب یہ قرآن نہیں اترا، یہ قرآن کو نہیں سمجھ پایا تو یہ دوسرے دھرم کو اپنا لیا. اور یہ مسلمان پہلے تھا، اب جو ہے ملحد ہو چکا ہے، بے دین ہو چکا ہے اور اسلام کو چھوڑ چکا ہے. یہ ایکس مسلم ہے اور اسلام کو چھوڑنے کے بعد اب یہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے اس طرح سے اسلام قرآن کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف
प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर देता है और गलत कुरान की गलत तशरीह करना शुरू कर देता है, लोगों को उल्टा सीधा कह करके इस्लाम और कुरान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं किसी आयत को, तो आपको चाहिए कि किसी आलिम के पास आप बैठें, वो आपको समझाएंगे सही तौर पर। यूं ही इस तरह आप कुरान के खिलाफ मत बोला कीजिए। कुरान को आप सही से अगर समझेंगे, सही से पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कुरान में कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जिससे हालात खराब हो जाए। कुरान हमेशा सीधे रास्ते की तरफ चलाता है, लोगों की हिदायत करता है। कुरान लड़ने और काटने की बात नहीं करता। हाँ, जो लोग बतौर बहैसियत दुश्मन इस्लाम वो इस्लाम को मिटाने, मुसलमानों को मारने काटने की बात करता, साजिश रचता है और मुसलमानों को मारता काटता जंग लड़ता है, उनके लिए ये आयत है। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि आपको अगर कोई मारने के लिए जाएगा कि आप उसको मारोगे नहीं, अपनी हिफाजत नहीं करोगे? बल्कि हमारे इंडिया का संविधान ही कहता है कि आपके घर में अगर कोई ऐसा शख्स दाखिल हो जो आप पर हमला करे, तो अपनी जान बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको मारने के लिए कोई अगर हथियार उठाता है, तो अपनी जान बचाने के लिए आप भी हथियार उठा सकते हैं, अपनी जान बचाने के लिए। तो ये तो हमारा संविधान भी कहता है, तो क्या आप संविधान को भी गलत कहोगे? तो सोशल मीडिया पर बैठ करके कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ भौंकना बंद करो, वरना फिर दुनिया तो तुम्हारी तबाह हो गई है, आखिरत भी तबाह हो चुकी है। दुनिया ही में तुम बहुत जलील हो जाओगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।